سورج کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر نیم روشن کمرے میں پھیل رہی تھی۔ شبنم بیگم پلنگ پر نیم دراز تھیں، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر الجھن اور بے چینی کی ہلکی جھلک نمایاں تھی۔ کافی دیر سے وہ اپنی بڑی بیٹی کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن ایک بار بھی ان کا فون نہیں لگا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب ناز گل دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ان کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی، گھر کی رونق، ہاتھوں میں موبائل تھامے اور آنکھوں میں تشویش لیے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں بستر پر نیم دراز دیکھ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے پلٹ جاتی ہوں، مگر بہن کی ٹینشن اتنی دماغ پر سوار تھی کہ وہ ٹھہر نہیں پائی تھی۔ وہ سیدھا ماں کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ لہجہ کئی حد تک اس نے ہموار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ سیدھی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ پریشانی بھرے لہجے میں بولی، امی آپ کی بات ہوئی باجی سے؟ کل رات سے میں مسلسل کالز کر رہی ہوں، ایک کال ریسیو نہیں کی انہوں نے میری۔ 1.5 ہفتہ پہلے میری بات ہوئی تھی اور کل میں نے کال کی تو انہوں نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا، بلکہ نمبر ہی بند جا رہا ہے۔ امی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گڑبڑ ہے۔ شبنم بیگم نے تسبیح کو آہستگی سے انگلیوں میں روکا اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، کچھ تو محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے بھی صبح فون کیا تھا، دوپہر میں بھی تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھی نمبر ملایا تھا، لیکن کسی سے بھی رابطہ نہیں ہو پایا۔ عائشہ کا فون مسلسل بند جا رہا ہے، دل بھی کچھ عجیب سا بے چین ہو رہا ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اسے یہاں بلا لوں، 1.5 مہینہ ہو گیا وہاں گئے ہوئے، اب یہاں آ جائے گی تو ہم کچھ دن سکون سے ساتھ رہیں گے۔ تمہارے بابا بھی اس کو بہت یاد کر رہے ہیں، رات میں نے خواب بھی اچھا نہیں دیکھا۔ نازگل کچھ تو گڑبڑ ہے بیٹا۔ اس نے ایک تیز سانس لیا اور پلنگ کے کنارے بیٹھتے ہوئے بولی، امی اس طرح موبائل بند ہو جانا اچھی علامت نہیں، نہ ہی جیجو کا فون لگ رہا ہے، نہ ہی باجی کا، اور نہ ہی ان کے خاندان کے کسی فرد کا۔ یہ سب بہت عجیب۔ میں نے جیجو کی بھانجی، ان کے کزن وغیرہ سب کو فون لگا کر دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ باجی کی ساس کو بھی فون لگایا ہے، لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک ساتھ سب کا فون کیسے بند ہو سکتا ہے؟ میں نے کتنا باجی کو سمجھایا تھا گاؤں میں شادی نہیں کریں، ہم شہری لوگ ہیں، ہم گاؤں میں نہیں رہ سکتے، ہمارا کبھی بھی ان لوگوں سے دماغ نہیں ملے گا، ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن باجی نے ایک دفعہ ہمارا نہیں سوچا، بس ان کے دماغ پر محبت کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اپنی پڑھائی، اپنا کیریئر سب تباہ کر دیا، صرف ایک محبت کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ محبت کے پیچھے اتنے پاگل کیسے ہو جاتے ہیں۔ شبنم بیگم کی پیشانی پر بل گہرے ہو گئے۔ اس طرح مت کہو، اب جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے، اور تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بار بار فون بھی کسی کو مت کرو۔ تمہاری بہن کی بات الگ ہے اور اس کے سسرال کی بات الگ ہے، مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ تمہارے بابا کی ابھی چھٹیاں نہیں ہیں، ورنہ ہم دونوں فوراً وہاں چلے جاتے، پتہ کر لیتے میری بچی کس حال میں ہے۔ عائشہ نے ایک دفعہ بتایا تھا اس کی ساتھ بہت غصے والی عورت ہے، پتہ نہیں کیا پسند آیا میری بچی کو اس لڑکے میں۔ نازگل کی آنکھوں میں ایک ضد سی چمکنے لگی تھی۔ وہ دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولی، امی اس طرح ڈھیل دینے سے مسئلہ اور بھی بگڑ سکتا ہے، گاؤں ہے اور وہ بھی بلوچیوں کا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں خود چلی جاتی ہوں، جا کر دیکھتی ہوں باجی کیسی ہیں۔ میرا دل نہیں مان رہا، نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ باجی کبھی بھی اتنے ٹائم کے لیے اپنا موبائل بند نہیں رکھتی، اور ہم نے کتنی سختی کر کے انہیں یہاں سے بھیجا تھا کہ موبائل اب کھول کر رکھنا، کبھی بھی فون بند نہیں ہونا چاہیے، پھر آج کیوں ہوا؟ شبنم بیگم اچانک سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فضول باتیں مت کرو، وہاں نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے اور تم اکیلی جاؤ گی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ جبکہ وہ فوراً بولی، وہ بہن ہے میری، انہوں نے ماں بن کر مجھے پالا ہے، میں جاؤں گی انہیں دیکھنے کے لیے، آخر وہ کس حال میں ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے امی۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی، نہیں نہیں ناز، اکیلی لڑکی ذات ہو، وہاں کیسے جاؤ گی؟ وہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تم تنہا جا سکو، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، وہ دوبارہ چھٹیوں کی اپلیکیشن دیں گے، تمہیں کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نازگل ماں کی آنکھوں میں نظریں گاڑتے ہوئے بولی، جب عائشہ باجی جا سکتی ہیں تو نازگل بھی جا سکتی ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی تیاری کرتی ہوں، اور میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہر جگہ میری حفاظت کرتا ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ شبنم بیگم نے ہاتھ بڑھا کر
ناز کا بازو تھاما۔ نہیں ناز، رکو بیٹا، تم نہیں جاؤ گی۔ خدا کے لیے مجھے پریشان مت کرو، وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم گھوم پھر آئیں، ہر طرف خطرہ ہے۔ ایک بیٹی کو میں بھیج چکی ہوں، اب دوسری بیٹی کو نہیں بھیجنا چاہتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، مجھے بخش دو۔ لیکن ناز گل کے قدم رکنے والے نہیں تھے۔ وہ نرمی سے ماں کا ہاتھ ہٹا کر اٹھی۔ امی، دل کہہ رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، اگر ابھی نہیں گئی تو شاید دیر ہو جائے۔ میں بس دیکھنے جا رہی ہوں کہ باجی ٹھیک ہیں یا نہیں، ان سے ملاقات کر کے میں اگلے دن ہی لوٹ آؤں گی۔ آپ فکر مت کریں، میں آتی ہوں اپنا سامان باندھ کر۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شبنم بیگم بے بسی سے دروازے کو تکتی رہ گئیں، جیسے ہر قدم کے ساتھ ان کی فکر بڑھتی جا رہی ہو۔ پلنگ پر تسبیح کے دانے لرزے اور کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی رہ گئی۔ دوسری جانب مردان خانہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور سنجیدہ ماحول میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر لٹکتے بلوچ ثقافت کے نشان، تلواریں، دستاریں، سب ایک طرف رکھے ہوئے چمڑے کے بڑے صوفے ماحول میں ایک خاص رعب اور وقار بکھیرے تھے۔ کمرے کے وسط میں بڑی لکڑی کی میز کے دونوں طرف دو شخص بیٹھے تھے، نعیم بلوچ اور ان کا پوتا سردار جہانگیر بلوچ۔ نعیم بلوچ سفید شلوار قمیض، کندھے پر بلوچی چادر، چہرے پر جھریاں، لیکن آنکھوں میں ابھی بھی وہی پرانی سختی اور حکم کا جلال۔ انہوں نے جہانگیر کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ وہ جو بھی کچھ دیر پہلے ہوئے فیصلے کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا، دادا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مزید بولے، خیر سے جہانگیر، اب تم 30 سال کے ہو چکے ہو، سرداری تمہیں مل چکی ہے، پورے 15 گاؤں تمہارے حکم کے تابع ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو تاکہ سب کو پتہ چلے نعیم بلوچ کا پوتا گھوڑی چڑھ چکا ہے۔ طرح طرح کی لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ جس انسان کی شادی نہیں ہوئی، جس انسان کی اولاد نہیں ہوئی، وہ عوام کا دکھ درد کیا سمجھے گا؟ میں چاہتا ہوں لوگوں کو مزید باتیں کرنے کا موقع ملے۔ اس سے پہلے ہی تم شادی کر لو تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں۔ صرف ایک تم ہی ہو جو اب شادی کرنے سے رہ گئے ہو، باقی تمہارے کزن احباب سب ہی شادی شدہ ہو چکے ہیں۔ جہانگیر قدرے جھک کر بیٹھا، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے خاموشی سے دادا کی بات سن رہا تھا۔ نعیم بلوچ مزید بولے، تم اچھی طرح جانتے ہو ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ شاید ہی ہم نے اپنے کسی پوتے کو اتنا چاہا ہو جتنا ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ تم کیوں ہماری اس خواہش کو ہمیشہ رد کر دیتے ہو؟ کوئی نہ کوئی بہانہ تمہارے پاس ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ 20 سال کی عمر سے ہم تمہیں دولہا بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ تم کوئی نہ کوئی بات کر کے روک دیتے ہو۔ لیکن اب بس ہو گئی ہے، ہماری 30 سال کے ہو چکے ہو تم۔ ہر طرف تمہاری شادی کی دھوم مچی ہوئی ہے، لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، پوچھتے ہیں سردار کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسی باتیں عزت کو نقصان دیتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ہاں کر دو۔ خاندان میں بھی لڑکیاں ہیں، باہر بھی، جس پر انگلی رکھو گے ہم دلوا دیں گے۔ تم ہمارے لاڈلے ہو، تمہارے رشتے کو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ جس بھی خاندان میں ہم رشتہ جوڑیں گے ان کے لیے فخر کی بات ہوگی تمہارے جیسا داماد ملنا۔ جہانگیر نے مسکرا کر کپ میز پر رکھا اور آہستہ سے گویا ہوا، دادا آپ کی محبت پر جہانگیر قربان، لیکن میں ابھی شادی کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں، اور جب کروں گا تو اپنی پسند سے کروں گا۔ میں آپ کو یہ بات جتا نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں۔ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں تو اس کی ہر ایک چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس وقت میں جتنا مصروف ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اس لڑکی کو وقت دے پاؤں گا۔ میں ابھی صرف اور صرف اپنے گاؤں کو وقت دینا چاہتا ہوں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جتنی اذیت، جتنی غریبی کی زندگی ان لوگوں نے گزاری ہے، میں ان لوگوں کو ایک حسین زندگی دینا چاہتا ہوں تاکہ سب کے سب پرسکون ہو جائیں۔ نعیم بلوچ نے پیشانی پر بل ڈالے، تمہاری باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ لڑکی تمہاری بیوی ہے، اسے تم وقت دو یا نہ دو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور رہی تمہاری پسند کی شادی، میرے شہزادے، اب محبت عاشقی کا زمانہ نہیں رہا۔ ہم لوگ رشتہ داری اور برادری کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ اگر تم پسند کی شادی کرو گے تو کئی لڑکے کھڑے ہوں گے، ہم کس کس کو سنبھالیں گے؟ جہانگیر نے نگاہیں اٹھا کر دادا کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے کہنے کا مقصد پسند کی شادی کا نہیں تھا، میرے کہنے کا مطلب ہے میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو مجھے سمجھ آئے۔ میں محبت عاشقی کے چکروں میں نہیں پڑا دادا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس لڑکی سے نکاح ہو کم سے کم اتنی انسیت ہو کہ جب اسے دیکھوں دل میں ایک سکون، ایک جذبہ سا جاگے۔
ابھی تک وہ لڑکی ملی نہیں، لیکن جب بھی ملی وعدہ کرتا ہوں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، چٹ منگنی اور فوراً شادی کر لوں گا۔ یہ آپ سے جہانگیر بلوچ کا وعدہ ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ باہر سے مرغیوں کی بانگ اور دور کسی بچے کی آواز کمرے تک آ رہی تھی۔ نعیم بلوچ نے گہرا سانس لیا اور ہلکی خفگی سے بولے، چلو مان لیا ابھی تم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم جب دوسرے گاؤں جاتے ہیں تو وہاں کے بزرگ بھی پوچھتے ہیں، نعیم بلوچ آپ کا پوتا کب گھوڑی چڑھے گا؟ اور میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، میں بس شرمندہ سا ہو کر رہ جاتا ہوں۔ جہانگیر ہنس پڑا۔ ہنسی میں شرارت کم، عزت زیادہ تھی۔ دادا اگلی بار جب کوئی پوچھے تو کہہ دیجئے، آپ کا پوتا وہی کرے گا جو آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، نہ کہ اسے کم کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی واسکٹ سنبھالتے ہوئے بولا، خیر اب ان باتوں کو چھوڑ دیں، مجھے دوسرے گاؤں جانا ہے، کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی چلیں گے؟ نعیم بلوچ نے تھوڑی دیر چپ رہ کر سر ہلایا۔ چلیں گے، لیکن وہاں بھی یہ سوال ہوگا، نہ جانے کب تمہیں لڑکی پسند آئے گی اور ہم کب پردادا کے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ جہانگیر ہنستے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اگر کوئی اس وقت سردار جہانگیر بلوچ کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ لیتا تو کم سے کم غش کھا کر گر پڑتا، کیونکہ اس کا ایسا روپ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ بستر کے ایک طرف سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں نازگل اپنے کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ الماری کا دروازہ کھلا تھا اور چند جوڑے پلنگ پر بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں تھوڑی سی بے ترتیبی تھی، جیسے کوئی جلدی میں ہو۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بغیر جواب کا انتظار کیے دانش اندر داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ الجھن سے بھرا ہوا تھا۔ عام شکل و صورت کا مالک، سادہ سا کرتا پہنے وہ کچھ تھکا تھکا سا نظر آ رہا تھا۔ نازگل نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور بنا رکے اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ بنا کچھ کہے اسے بس گھور رہا تھا۔ کچھ دیر اس نے خاموشی سے اس کے بات کرنے کا انتظار کیا تھا، لیکن جب وہ کچھ نہ بولا تو وہی جھنجھلا کر بولی، دانش مجھے تمہاری مدد چاہیے یار، میرا ٹکٹ کروا دو بس کا، مجھے نکلنا ہے، کافی دیر ہو رہی ہے، دن ٹائم نکلوں گی تو شام تک پہنچ جاؤں گی، پھر آگے مسئلہ نہیں ہوگا۔ دانش کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی ایک ساتھ ابھر آئی تھی، دماغ کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اس لڑکی سے کوئی بھید نہیں تھا مگر وہ یہ کر گزرے گی، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، ناز تم پاگل ہو گئی ہو یا ہم سب کو پاگل بنانا چاہتی ہو؟ تمہاری یہ ضد کب ختم ہوگی؟ کبھی کچھ کہتی ہو کبھی کچھ، اور آخر تم چاہ کیا رہی ہو؟ وہاں جا کر تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ تمہاری بہن تمہارے ساتھ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، وہاں جا کر صرف اور صرف تمہاری خواری ہوگی۔ وہ نام اٹھانا اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گاؤں ہے وہاں نیٹ ورک نہیں ہوتے، تم کیوں وہاں جانے کی اتنی ضد کر رہی ہو؟ نازگل سوٹ کیس کی زپ بند کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، میں بس اتنا چاہ رہی ہوں کہ تم جا کر میرا ٹکٹ بک کروا دو، مجھے اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر جانا ہے، اور کچھ نہیں، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، میں تمہاری احسان مند رہوں گی، پلیز میری مدد کر دو۔ دانش آگے بڑھا، دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے بولا، تمہاری بہن کی شادی بزرگوں کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے، وہ بھاگ کر گئی ہے وہاں، تم یہ سب کیوں بھول رہی ہو؟ تم جس جگہ جانے کی ضد کر رہی ہو وہ بلوچستان ہے، تنہا لڑکی کے لیے مناسب نہیں، عقل سے کام لو ناز، یہ بچپنا چھوڑ دو، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، تمہیں نہیں معلوم وہاں پر کتنے خطرناک لوگ رہتے ہیں، میں تو اس حق میں بھی نہیں تھا کہ عائشہ باجی وہاں شادی کریں، مگر وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی، مجھے یاد ہے تم سب نے انہیں کتنا سمجھایا تھا، لیکن میں تمہارے معاملے میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، تم وہاں ہرگز نہیں جاؤ گی۔ نازگل نے ایک لمحے کو رک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، پہلی بات تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، اور دوسری بات مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری بہن نے کیسے شادی کی اور کیسے نہیں، وہ بھاگ کر گئی یا بھاگ کر نہیں گئی یہ میرا مسئلہ ہے یار، تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے لیے صرف یہ اہم ہے کہ وہ میری بہن ہے اور اکیلی ہے، نہ جانے کیوں دل بے چین ہے، میں جاؤں گی اور ہر حال میں جاؤں گی، اور میں تم سے اجازت مانگنے نہیں آئی، میں صرف تم سے ایک کام کہہ رہی ہوں، اگر کر سکتے ہو تو کر دو ورنہ میں خود کر لوں گی، میرے لیے میری بہن سب سے زیادہ ضروری ہے، پلیز مجھے مزید پریشان مت کرو، ہمارا کوئی بھی مضبوط رشتہ نہیں ہے، منگنی ایک بہت ہی معمولی رشتہ ہوتا ہے جو ختم بھی ہو جاتا ہے اور جوڑا بھی جاتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا رشتہ قائم رہے تو اپنے آپ کو اچھی طرح سنبھال لو کہ میرے لیے میری فیملی
بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی فیملی کے لیے میں کسی سے بھی لڑ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ واپس پلنگ کی طرف مڑی اور باقی چیزیں بیگ میں رکھنی شروع کر دیں، جیسے یہ ساری بحث اس کے لیے بے معنی ہو چکی ہو۔ دانش نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، 2 قدم پیچھے ہٹا اور خفگی سے بولا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ناز، تمہارے دل میں جو آتا ہے وہی کرتی ہو، اور دیکھنا اس بار تم یہ سب کر کے بہت پچھتاؤ گی۔ مجھے معلوم ہے وہاں جا کر تم بری پھنسو گی، لیکن میں دعا کروں گا کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ جبکہ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے اپنا سامان پیک کرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ ایک لمحے کو رک کر بولا، جا رہا ہوں تمہارا ٹکٹ بک کروانے، اپنا وہاں دھیان رکھنا۔ نازگل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ اپنے سوٹ کیس کی زپ مکمل بند کی اور گہری سانس لی۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کی سوئیاں اور ناز کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اس کی دل سے ایک خواہش تھی کہ ایک بار دانش اس کو یہ ضرور کہتا کہ تم اکیلی مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن اس نے ایک بار بھی ایسا نہیں کہا، اور یہ بات اسے اندر تک چبھی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد تمام پیکنگ مکمل ہو گئی تھی۔ اپنا سامان لے کر وہ نیچے آئی۔ سلمان صاحب بھی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی کہ ابھی مت جاؤ، کچھ دن میں مجھے چھٹیاں مل جائیں گی، ہم سب ایک ساتھ چلیں گے، مگر وہ ہر چیز کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا دل بار بار ایک ہی چیز کی گواہی دے رہا تھا، کچھ ہو چکا ہے، تبھی تو عائشہ فون نہیں اٹھا رہی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی ان کے لیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اپنی بہن سے وہ اتنا غافل نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنے باپ کو منا کر، اپنی بہن کو راضی کر کے وہ نکل آئی تھی۔ بس میں بیٹھتے وقت اس نے دانش کو آس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا کہ ایک بار بولے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم اکیلی مت جاؤ، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا، اور اس کا یہ ایک دفعہ بھی نہ کہنا اسے اندر ہی اندر توڑ چکا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاؤں کی حدود شروع ہو گئی۔ بس جیسے ہی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی، سڑک کی حالت دیکھ کر نازگل نے گہرا سانس لیا۔ کچی سڑکیں، دھول اڑاتی ہوئی ہوا، دونوں طرف ہریالی میں گھری جھونپڑیاں، کچھ پرانی پکی دیواریں اور بیچ بیچ میں چھوٹی چھوٹی دکانیں جن کے سامنے لکڑی کی بینچیں پڑی تھیں۔ بچے ننگے پاؤں گلیوں میں کھیل رہے تھے، اور عورتیں دروازوں کے سامنے بیٹھی چکی پیس رہی تھیں یا بکریوں کو چارہ ڈال رہی تھیں۔ نازگل گاڑی سے اتری تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنے فیصلے پر تھوڑا سا شک گزرا، لیکن پھر بہن کا خیال آتے ہی دل مضبوط کر لیا۔ اگر عائشہ کا خیال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی گاؤں میں قدم تک نہیں رکھتی۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، اسے شہر میں رہنے کی عادت تھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن کوئی ایسا چہرہ نہ دکھا جو شناسا لگتا ہو۔ وہ پریشان سی کھڑی تھی، سورج کی تپش ماتھے پر پسینہ بن کر چمک رہی تھی۔ اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سمت جائے، کیونکہ عائشہ نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس صرف ایک گاؤں کا نام بتایا تھا، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایسا کوئی بھی راستہ نہیں تھا جس کی بدولت وہ اس کے گھر پہنچ پاتی۔ تھک ہار کر اس نے اپنے قدم سامنے بنے چھوٹے سے چائے کے ڈھابے کی طرف بڑھائے، جہاں ایک پرانا پنکھا چھت سے لٹک رہا تھا اور ایک آدمی بیڑی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، ایک تقریباً 12 سال کا بچہ اس کے قریب آ گیا۔ ناز نے جھک کر اس سے نرمی سے پوچھا، بیٹا یہاں رمیز صاحب کا گھر کہاں ہے جن کی 1.5 مہینہ پہلے شادی ہوئی ہے؟ وہ اپنی سوچ کے مطابق اب سوال کر رہی تھی، کیا پتہ کسی کو معلوم ہو؟ نہیں باجی، یہاں تو رمیز صاحب نام کے ایک بڑے میاں رہتے ہیں، ان کی عمر 56 سال ہے اور ان کی شادی بہت پہلے ہو چکی ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہو۔ ناز فوراً بولی، نہیں بیٹا، وہ رمیز نہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں، ان کی عمر 25 یا 26 سال ہوگی۔ تم اندر جا کر کسی بڑے سے پوچھو پلیز، کیا پتہ انہیں معلوم ہو۔ نہ جانے کیوں اسے اب یہاں آ کر سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ بچہ فوراً اندر کی طرف بھاگا۔ نازگل ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر سمت گھوم رہی تھیں، جیسے وہ کسی چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، یا جیسے دل سے کسی کے نکل آنے کی دعا مانگ رہی ہو۔ چند لمحے بعد ایک لمبا چوڑا آدمی باہر نکلا، سفید شلوار قمیض پہنے، کندھے پر رومال رکھے، چہرے پر سنجیدگی اور تفتیش۔ وہ سیدھا نازگل کے سامنے آ کر رکا۔ باجی کون ہو تم؟ کیا کام ہے یہاں؟ لہجہ کافی سخت تھا، دیکھنے میں پٹھان معلوم ہو رہا تھا۔ ناز نے ہچکچاتے ہوئے ایک قدم پیچھے لیا اور سنجیدگی سے بولی، میں شہر سے آئی ہوں، میرا نام نازگل ہے، یہاں کسی رمیز صاحب کا پتہ کرنا ہے جن کی 1.5 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے۔ مجھے ان کے گھر جانا ہے، میری بہن وہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو میری مدد کر دیں، بہت مہربانی ہوگی۔
ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ اسے حقیقت بول دیتی ہوں، یعنی اصل وجہ بتا دیتی ہوں کہ میری بہن بھاگ کر یہاں آئی ہے۔ کیا پتہ کسی کو معلوم ہو، مگر اپنی عزت جانے کی وجہ سے وہ خاموش رہی تھی۔ آدمی نے شک بھری نگاہ سے اسے اوپر نیچے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ اجنبی ہیں، ہمارے گاؤں میں اس طرح داخلہ لینا مناسب نہیں ہوتا۔ پہلے میرے ساتھ ڈیرے پر چلیے، وہاں سردار آپ کو دیکھیں گے، اجازت دیں گے، پھر ہم آپ کو کسی کو تلاش کرنے دیں گے۔ اس طرح آپ بنا اجازت گاؤں میں آ کر پوچھ تاچھ نہیں کر سکتی، یہ ہمارے گاؤں کے لیے محفوظ نہیں۔ ناز نے حیرت سے پوچھا، مگر کیوں؟ میں تو صرف اپنی بہن کو دیکھنے آئی ہوں۔ وہ آدمی بددستور سخت لہجے میں بولا، کئی دنوں سے کچھ عورتیں گاؤں میں آ کر بچوں کو اغوا کر رہی ہیں، کچھ چوریوں کی وارداتیں بھی ہوئی ہیں۔ ہم کسی اجنبی کو یوں ہی گاؤں میں گھومنے نہیں دیتے، ہم بہت غریب لوگ ہیں، اگر ہمارا مال ایسے ہی جاتا رہا تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ناز پریشان ہو گئی، دل میں ایک لمحے کو خوف سا محسوس ہوا، لیکن بہن کا خیال آتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ جانا ہی مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، لے جائیے مجھے سردار کے پاس۔ وہ کون سا چور تھی جو گھبراتی؟ جانے میں ہی اس نے عافیت جانی تھی، اور یہ خیال بھی تھا کہ کیا پتہ اس آدمی کے ذریعے ہی کوئی مدد مل جائے۔ آدمی نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ناز کے قدم اگرچہ بھاری ہو چکے تھے مگر ارادہ مضبوط تھا۔ دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں۔ عائشہ کا خیال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ ڈیرے کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ناز گل نے گہرا سانس لیا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، سامنے کا منظر اس کے لیے نیا اور کچھ خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ دائیں جانب ایک کھلا صحن تھا جہاں کچھ کارندے اونچی آواز میں باتیں کرتے دکھائی دیے۔ بائیں طرف 4 چارپائیاں ترتیب سے بچھی تھیں اور ان میں سے ایک روبدار شخص بیٹھا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، لمبی قامت، گھنے بال اور آنکھوں میں بے حد گہری سنجیدگی۔ ایک ہاتھ میں بندوق تھی جسے وہ بہت سکون سے صاف کر رہا تھا۔ سردار جہانگیر بلوچ۔ اس کے ارد گرد 3-4 وفادار کرندے کھڑے تھے جن کے چہروں پر بھی وہی سختی اور سنجیدگی موجود تھی۔ ناز گل نے ایک لمحے کے لیے قدم روک لیے، اور جانے کیوں اس شخص کو دیکھتے ہی دل میں ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی، مگر فوراً خود کو سنبھالا، آنکھیں نیچی کیے چلنے لگی۔ ساتھ آنے والا آدمی سردار کے قریب جا کر بادب کھڑا ہوا اور مدھم لہجے میں بولا، سردار صاحب، یہ عورت ہمیں راستے میں ملی ہے، کسی رمیز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گاؤں میں کئی عورتیں ایسی بھی آئی ہیں جو بچوں کو اغوا کر چکی ہیں اور چوریوں میں ملوث رہی ہیں، ہم نے احتیاطاً اسے یہاں لے آنا بہتر سمجھا۔ کل بھی ایک چوری ہوئی تھی، آپ کے پاس رپورٹ درج ہوئی ہے۔ وہ آدمی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ناز گل غصے سے بول پڑی، میں کوئی چور نہیں ہوں، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں، میں یہاں صرف اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی ہوں، الٹی بات کر کے دماغ خراب مت کرو میرا۔ چور لفظ اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ سردار جہانگیر نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن چند لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ ناز گل کے چہرے پر تھکن، پریشانی اور خالص نسوانی وقار ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، انداز میں وہ بے باکی جو بہت کم عورتوں میں ہوتی ہے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی احساس ابھرا تھا جو سرداروں کی دنیا سے مختلف تھا۔ ناز گل خود کو سنبھالتے ہوئے صاف اور مضبوط آواز میں بولی، السلام علیکم سر، میں اپنی بہن کو تلاش کرنے آئی ہوں۔ انہوں نے گھر والوں کی رضامندی سے شادی کی تھی، لیکن ان کے شوہر کے خاندان کی طرف سے رضامندی نہیں تھی۔ ہم نے انہیں یہاں رخصت کیا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ کافی وقت ہو چکا ہے اور ان کے خاندان کا بھی کوئی فرد فون نہیں اٹھا رہا، اور مجھے ان کا پتہ بھی معلوم نہیں، بس اسی لیے میں انہیں ڈھونڈ رہی تھی، اور یہ صاحب سمجھتے ہیں میں چور ہوں۔ بہت ہی کوئی نامناسب شخص ہے یہ، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ جہانگیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گلا صاف کر کے بولا، دیکھیے محترمہ، آپ صرف ایک نام لے کر اتنے بڑے گاؤں میں کسی کو تلاش نہیں کر سکتی۔ یہاں کئی رمیز نامی افراد رہتے ہیں، آپ شہر سے آئی ہیں اس لیے ہماری مہمان ہیں، آپ ہماری حویلی میں ٹھہریے، وہیں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریے۔ اگر رابطہ ہو گیا تو آپ اپنی بہن کے گھر جا سکتی ہیں، ورنہ نقصان آپ کا ہوگا، یہ علاقہ آپ کے لیے اجنبی ہے۔ اس آدمی نے غلطی نہیں کی، ہمارے گاؤں میں واقعی کافی واردات ہو چکی ہے، اسی لیے ہم ہر چیز کو دیکھ بھال کر چل رہے ہیں۔ ناز براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں آپ کے گھر نہیں ٹھہر سکتی، مجھے آج ہی اپنی بہن کو تلاش کرنا ہے اور پھر کل واپسی بھی کرنی ہے، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ جہانگیر چند لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے مگر ایک حکمیہ انداز میں بولا،
محترمہ، آپ کے لیے فیصلہ مشکل ہو جائے گا اور میں بھی آپ کو اس طرح گاؤں میں اکیلا گھومنے نہیں دوں گا۔ یہ میرا گاؤں ہے، یہاں میرے اصول چلتے ہیں اور اصول کے مطابق آپ ایک اجنبی ہیں جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہاں، اگر آپ ہمارے گھر ٹھہرتی ہیں تو ہم آپ پر بھروسہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نازگل نے چند لمحے سوچا، پھر دل میں آنے والے اضطراب کو دباتے ہوئے آہستگی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ اسے ہر قیمت پر عائشہ سے ملنا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ جہانگیر نے پہلی بار سر ہلایا۔ نازگل نے نظریں جھکا لیں۔ فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ فیصلہ شاید سب سے بڑی آزمائش کا دروازہ کھول چکا ہے۔ جہانگیر خانزادہ کی سفید گاڑی حویلی کے بڑے آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو دو گارڈز نے فوراً سلام کیا۔ حویلی کا بیرونی منظر بہت پروقار اور پرانا مگر صاف ستھرا تھا۔ کشادہ پورچ میں گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو نازگل نے بے ساختہ سیٹ کی پٹی کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو رہی تھیں۔ بار بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اب تک بے یقینی اور گھبراہٹ کے عالم میں تھی۔ دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس علاقے کے آداب اور ماحول سے ناواقف تھی اور اب کسی سردار کی حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ یہ حقیقت ہی اس کے اعصاب پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ وہ خود اسے لے کر اپنے گھر آیا تھا، حالانکہ ارادہ ملازم کے ساتھ بھیجنے کا تھا، لیکن نہ جانے ایک عجیب کشش تھی جو اسے مجبور کر چکی تھی کہ وہ خود آئے۔ جہانگیر خاموشی سے گاڑی سے اترا۔ گارڈز نے فوراً دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے ایک اشارے سے روک دیا اور خود گاڑی کے گرد چکر کاٹ کر نازگل کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اب بھی قائم تھی، مگر آنکھوں میں ایک ہلکی سی نرمی دھرائی تھی، وہ بھی پہلی بار کسی خاتون کے لیے۔ آئیے محترمہ، یہاں آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ہوگی، آپ اطمینان سے ٹھہریے، اپنی بہن کو تلاش کریے اور ان سے ملیے۔ اس کی بات کرنے کا انداز بہت ہی نرالا تھا، جو نازگل کو بہت پسند آیا تھا۔ ناز نے آہستگی سے گاڑی سے قدم باہر رکھا۔ دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے وہ گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر حویلی کے بڑے برآمدے کے ستون نظر آ رہے تھے، جن پر لکڑی کے خوبصورت نقش و نگار تھے۔ صحن میں صاف ستھرا فرش، کناروں پر گملے اور ایک طرف بیٹھک کا بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ جہانگیر کی بات سن کر وہ رکی، پھر کچھ جھجک کے ساتھ بولی، ایک بات مجھے کہنی ہے۔ آپ حیران ہو رہے تھے کہ ہم نے بہن کو یہاں کیوں بھیجا جب ان کے شوہر کا خاندان راضی نہیں تھا۔ ہم بھی راضی نہیں تھے۔ میرے بابا شہر کی ایک کمپنی میں مینیجر ہیں اور میں خود ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک بڑے عہدے پر ہوں۔ ہم کبھی بھی باجی کو شہر سے گاؤں بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن وہ بہت محبت کرتی تھیں اور ہم اسے بہت چاہتے ہیں۔ اس کی خوشی ہمارے لیے بہت اہم تھی۔ مجبوراً اسے رخصت کیا، ورنہ کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتے۔ وہ فوراً ہی صفائی پیش کر گئی تھی۔ وہ رک کر گہرا سانس لے کر بولی، اب اگرچہ چھٹی نہیں مل رہی تھی، لیکن دل بے چین ہو گیا تھا۔ وہ میری بہن ہے، اس کی ٹینشن مجھے ہر وقت کھائی رہتی ہے۔ اس کا فون کبھی بھی بند نہیں ہوتا، لیکن اب فون بند ہے، کوئی رابطہ نہیں، اور یہ بے خبری مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے خود آ گئی اور اب آپ پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ پلیز میرا بھروسہ نہیں توڑنا۔ جہانگیر نے غور سے اس کی بات سنی، پھر نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہیے گا۔ وہ اپنی طرف سے ایک بہت بڑی بات کہہ چکا تھا۔ ناز فوراً امید بھری آواز میں بولی، جی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں کے سردار ہیں، آپ کے رابطے ہوں گے، آپ کسی بھی طرح میری بہن اور ان کے شوہر کا پتہ کروا سکتے ہیں۔ میں ان کی تصویر دکھا سکتی ہوں، اسی سے شاید کچھ مدد مل جائے۔ جہانگیر نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یہ بہتر طریقہ ہے۔ آپ مجھے ان کی تصویر واٹس ایپ کر دیں، میں آدمی لگا دوں گا۔ کل تک خبر آ جائے گی کہ یہ دونوں کس گاؤں میں ہیں، کیونکہ یہاں پر کافی گاؤں ہیں اور مجھے نہیں معلوم آپ کی بہن کس گاؤں میں موجود ہے۔ ناز تھوڑا سا رکی، ایک جھجکتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر نرمی سے بولی، آپ اپنا نمبر دے دیں، میں تصویر بھیج دیتی ہوں۔ جہانگیر نے فوراً موبائل نکالا، نمبر بتایا اور ناز نے واٹس ایپ کھول کر تصویر بھیج دی۔ اس نے ایک نظر تصویر پر ڈالی، ایک لمحے کے لیے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں ایک غیر محسوس کیفیت ابھری، لیکن فوراً اس نے موبائل جیب میں ڈال لیا اور ہاتھ سے حویلی کے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ ناز نے خاموشی سے سر ہلایا اور آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دل میں کئی سوالات اور امیدیں لیے وہ اب ایک اجنبی مگر باوقار مقام کی دہلیز پر تھی، جہاں سے شاید اس کی تلاش کی کوئی نئی راہ نکلتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے کافی کوشش کی تھی باہر نکلنے کی،
تاکہ گاؤں گھوم کر کچھ پتہ کر سکے۔ شبنم بیگم نے بھی یہی کہا تھا کہ تم خود کوشش کرو، لیکن جہانگیر نے منع کر دیا تھا کہ اب آپ نہیں جا سکتی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور حویلی میں نازگل کو آئے ہوئے 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ یہ دن اسی کے لیے مسلسل اضطراب، بے قراری اور بے یقینی سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر صبح وہ کسی خوشخبری کے انتظار میں آنکھ کھولتی، ہر شام مایوسی کا سایہ اس کے دل پر مزید گہرا ہو جاتا، مگر یہاں کی خواتین نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ وقت پر کھانا، بات چیت، حتیٰ کہ لباس تک کی فکر کی گئی تھی۔ پھر بھی وہ اس نرمی میں اپنی بہن کو خاموشی کی تلخی نہیں بھلا پائی تھی۔ مسلسل وہ اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سب کچھ بیکار جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک خاموش سی ملازمہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ماتھے پر معمولی سا جھکاؤ، آواز میں ادب لیے وہ بولی تھی، بی بی جی، سردار صاحب نے آپ کو ڈرائنگ روم میں بلایا ہے۔ اب بہتر ہوگا تمام کام ترک کیے ان سے ملاقات کر لیں۔ یہ سنتے ہی ناز کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا جیسے برسوں بعد کوئی دروازہ کھلنے والا ہو۔ اب وہ ڈرائنگ روم کے سامنے کھڑی تھی، دروازے کے سامنے ساکت، دل جیسے سینے سے نکل کر ہتھیلی پر آ بیٹھا ہو۔ اس نے گہری سانس لی، پھر ہمت کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے نرم مگر دھیما سا جواب آیا، آ جائیے۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی سی مہک بسی ہوئی تھی، شاید سندل کی۔ سامنے صوفے پر سردار جہانگیر بلوچ حسب معمول وقار سے بیٹھا تھا، سفید لباس میں ملبوس، سنجیدہ چہرہ، مگر آج آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، جیسے کوئی دکھ، کوئی خبر جو وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ السلام علیکم، ناز آہستہ سے بولی۔ جہانگیر نے ایک ہلکی سی جنبش سے سلام کا جواب دیا اور صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھیے ناز صاحبہ، آپ کی بہن اور ان کے شوہر کے بارے میں خبر مل گئی ہے۔ ناز کا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہیں، مجھے مت بٹھائیے، مجھے فوراً بتائیے کہاں ہیں وہ۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، میں روز ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کوئی جواب نہیں، کوئی آواز نہیں، اور آپ لوگ بھی صرف تسلی دیتے ہیں۔ مجھے حویلی سے جانے بھی نہیں دیا جا رہا تاکہ خود تلاش کر سکوں۔ جہانگیر نے نرمی سے ہاتھ اٹھایا۔ برائے مہربانی بیٹھ جائیے ناز صاحبہ، میں بتاتا ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں ایک دھند تھی، جیسے وہ خبر دینے سے گریز کرنا چاہتا ہو۔ ناز نے بے دلی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خود کو کسی انہونی کے لیے تیار کیا۔ جہانگیر نے گہری سانس لی اور نظریں جھکائیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ خبر ایک صدمہ ہوگی، لیکن آپ بہت حوصلے کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ ہار نہیں مانیں گی۔ ناز کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ سردار صاحب، خدا کا واسطہ ہے، سیدھی بات کریے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر سر جھکاتے ہوئے بولا، آپ کی بہن میرے گاؤں کی نہیں تھی، میرے انڈر 15 گاؤں ہیں، لیکن جو اس کے بعد آتا ہے وہ سردار حشام بلوچ کے زیر اثر ہے۔ وہاں ایک سخت رسم ہے، اگر کوئی لڑکی بھاگ کر کسی مرد کے ساتھ ان کے علاقے میں داخل ہو جائے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، تو ان کو گولی مار دی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی بغاوت نہ کر سکے، نہ عورت نہ مرد۔ جہانگیر کی آواز تھرا گئی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کی بہن کو 4 گولیاں ماری گئیں اور ان کے شوہر کو 9 گولیاں لگیں، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کمرہ اچانک ساکت ہو گیا، جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ ناز ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز اونچی ہوتی گئی، آنکھوں سے آنسو نہیں طوفان بہہ رہا تھا۔ جہانگیر اپنی جگہ سے گھبرا کر کھڑا ہوا۔ باہر تیزی سے قدموں کی چاپ گئی اور 2 خواتین اندر داخل ہوئیں۔ بی بی جی بس کریں، ہوش کریں، رب کو یاد کریں۔ مگر ناز کو ہوش کہاں تھا، وہ اب بھی دیوار کے ساتھ سر ٹکائے خود سے کہہ رہی تھی، میری باجی، میری پیاری باجی، تم نے کہا تھا کہ تم خوش ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے آنسو فرش پر گر رہے تھے اور جہانگیر خاموش کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا، دل میں کسی بوجھ، کسی بے بسی کے ساتھ۔ وہ اب باقاعدہ کان پر ہاتھ رکھے چلانا شروع ہو گئی تھی، نہیں تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ عائشہ باجی، کہاں پر ہو تم؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ جبکہ وہ سانس روکے اس کی حالت دیکھ رہا تھا، لمحے بعد اس کا سر گھوما تھا اور وہ وہیں عورتوں کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ وہ ضبط سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ جتنی تکلیف اسے ہو رہی تھی وہ لفظوں میں بتا نہیں سکتا تھا۔ آج پہلی بار وہ کسی کو اندر تک فیل کر رہا تھا۔ ایک ایسا احساس تھا، اسے خود معلوم نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد صبح کا وقت تھا۔
آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر فضا میں تازگی گھلی ہوئی تھی۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی تھی، صرف کبھی کبھار کسی ملازم کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ نازگل کی طبیعت 2 دن بے ہوش رہنے کے بعد سنبھلی تھی۔ کمرے میں آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کا چہرہ آیا، وہ آخری مسکراہٹ، وہ آنسو اور پھر وہ منحوس خبر۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ کمزور نہیں پڑی۔ وہ بستر سے اٹھی، سر پر دوپٹہ سلیقے سے رکھا اور چپ چاپ اپنا بیگ اٹھایا۔ بغیر کسی کو کچھ بتائے وہ زینے اترتی ہوئی نیچے لاؤنج میں پہنچی تو سامنے سردار جہانگیر سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پر پگڑی کا پلو سنبھالے ہوئے کھڑا تھا۔ چند محافظ اس کے ساتھ تھے۔ وہ شاید کسی پنچایت میں جا رہا تھا۔ ناز کو ہاتھ میں بیگ لیے دیکھ کر اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ وہ چونکا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور فکر صاف دکھائی دی۔ وہ سب کو نظر انداز کیے دروازے کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ فوراً اس کے راستے میں حائل ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کہاں جا رہی ہیں محترمہ؟ جہانگیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجے میں گرفت تھی۔ ناز نے رکنے کے بجائے ایک قدم اور آگے بڑھایا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، انصاف مانگنے جا رہی ہوں سردار صاحب، ان لوگوں سے سوال کرنے جا رہی ہوں جنہوں نے میری بہن کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں ان کا گریبان پکڑوں گی، ان سے پوچھوں گی کہ کس حق سے انہوں نے اسے مارا۔ جہانگیر نے ایک گہری سانس لی، مگر ناز کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ یہ لوگ ہمیں نہیں جانتے، ہم ان 3rd کلاس گاؤں والوں میں سے نہیں ہیں جو کسی کے ظلم پر خاموش ہو جائیں۔ ہم شہر کے لوگ ہیں، قانون جانتے ہیں، کورٹ کچہری جانتے ہیں۔ میں ان سب کو عدالت میں گھسیٹوں گی، ایک ایک کو۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ آپ کہیں نہیں جا رہی، واپس کمرے میں جا رہی ہیں۔ ناز نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑیے میرا، مجھے جانا ہے، مجھے خاموش نہیں رہنا۔ جہانگیر کی آواز بلند ہوئی، آپ جا کر اپنی موت کو دعوت دیں گی۔ آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ حشام بلوچ ہے۔ وہاں بغاوت کا مطلب صرف موت ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، میں بات چلا رہا ہوں۔ ناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر لہجہ وہی تلخ تھا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی کوئی کوشش، بہت ہو چکا۔ 2 دن ہو گئے مجھے ہوش میں آئے اور آپ اب بھی کچھ نہیں کر سکے۔ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گی۔ یہ سنتے ہی جہانگیر کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ بس خاموش ہو جاؤ لڑکی، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب ایک لفظ اور نہیں سنوں گا۔ اس کا اصلی غصہ اود کر آیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ناز کا بیگ ایک طرف پھینکا اور اسے سختی سے بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ ناز چیخی، چھوڑیے مجھے، یہ زیادتی ہے، مگر وہ اسے زبردستی لے جا رہا تھا۔ اس کا انداز غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر ہر کھنچاؤ میں صرف ایک جذبہ نمایاں تھا، فکر، جیسے وہ ہر قیمت پر اسے بچانا چاہتا ہو، جیسے وہ یہ برداشت ہی نہ کر سکتا ہو کہ ناز کو کوئی نقصان پہنچے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور ناز کو اندر دھکیل دیا۔ آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے آپ کو میری سختی بری لگے، مگر میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ دروازہ بند ہوا تو ناز روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف دروازے کے باہر جہانگیر کی مٹھیاں بھینچ گئی تھیں۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر سر جھکا کر واپس پلٹ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے مردان خانے میں ہلکی ہلکی زرد روشنی جل رہی تھی۔ باہر کی فضا میں ٹھنڈک تھی، صحن میں درختوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے صرف دیوار گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ سردار جہانگیر لکڑی کی کرسی پر بیٹھا، کوہنی گھٹنے پر ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے گم سم سا بیٹھا تھا۔ دادا ہمیشہ اس کے لیے ایک سایہ رہے تھے، خاموشی سے دوسرے صوفے پر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے، مگر الفاظ چننے میں وقت لے رہے تھے۔ کافی دیر بعد انہوں نے دھیرے سے پوچھا، جہانگیر، ہم تم سے ایک بات پوچھیں؟ جہانگیر جیسے خیالات سے باہر نکلا، سیدھا ہو کر بیٹھا اور ان کی طرف دیکھا۔ جی دادا، پوچھئے۔ نعیم خان کی نگاہیں اس کے چہرے کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ کیا تم اس لڑکی سے محبت کرنے لگے ہو؟ آخر کیوں روک کے رکھا اسے؟ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جانے دو، مرتی ہے مر جائے، ہمیں کیا؟ جہانگیر کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے گہری سانس لی، نظریں جھکائیں۔ دادا، یہ محبت ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے آنسو، اس کی بے بسی، اس کی لرزتی آواز، دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی تھی۔ نعیم خان اب بھی اس کے تاثرات کو پرکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولے، لگتا ہے سردار صاحب کو ان کی پہلی محبت مل گئی ہے۔
جہانگیر نے ان کی طرف دیکھا، نظریں نرم ہو گئیں، چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے کسی الجھن میں ہو، جیسے کوئی اعتراف زبان پر آ کر رک گیا ہو۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، پتہ نہیں دادا، بس جب سے اسے دیکھا ہے دل میں ایک بے چینی ہے۔ وہ پہلی لڑکی ہے جسے دیکھ کر دل تیزی سے دھڑکا، جیسے وہ میرے سامنے سے چلی گئی تو کچھ ادھورا رہ جائے گا۔ میں نے کئی چہروں کو دیکھا، کئی عورتوں کو بات کرتے سنا، لیکن نہ جانے کیوں وہ لڑکی دل میں اتر گئی ہے۔ نعیم خان سر ہلاتے ہوئے بولے، یہی تو ہوتا ہے محبت کا پہلا لمس، خاموش، الجھا ہوا، دل کے اندر شور مچا دیتا ہے۔ جہانگیر نے دھیمے لہجے میں بات جاری رکھی، میں جانتا ہوں اگر وہ حشام کے گاؤں گئی تو وہ اسے مار دے گا۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، خاص طور پر بغاوت پر۔ میں اسے بچانا چاہتا ہوں ہر قیمت پر۔ وہ وہاں گئی تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ نعیم خان نے اپنی جگہ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رب تمہیں حوصلہ دے بیٹا، یہ سب سنبھالنا آسان نہیں، لیکن یاد رکھو تمہارا ہر فیصلہ ہم سب کا فیصلہ ہوگا۔ ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے جو بھی ہو۔ جہانگیر کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، ایک نرم مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ شکریہ دادا، آپ کا حوصلہ میری طاقت ہے۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک اعتماد کی گونج تھی، ایک قربانی کا اعلان تھا، اور ایک نئی شروعات کی ہلکی سی آہٹ۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر کمرے کے فرش پر پھیل رہی تھی۔ باہر سے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کا ماحول سنجیدہ اور اداس سا تھا۔ ناز گل صوفے پر بیٹھی خاموشی سے سامنے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ابھارے ہوئے تھے، چہرے پر پسماردگی تھی۔ وہ تھکی تھکی خالی نگاہوں سے سوچوں میں گم تھی، جیسے خود سے لڑ رہی ہو، کوئی فیصلہ کرنے کی تک و دو میں ہو۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستگی سے کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھا ناز پر جا ٹھہری۔ وہ خاموشی سے قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش لمحہ گزرا، پھر جہانگیر گہری سانس لے کر نرمی سے بولا، ناز گل، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دھیرے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سر پلیز مجھے میرے گھر جانے دیجیے، میں وعدہ کرتی ہوں دوسرے گاؤں نہیں جاؤں گی۔ جہانگیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ سیدھا اس گاؤں جانے والی ہیں اور حشام بلوچ کے سامنے جا کر کھڑی ہوں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ بہت آسان ہے، مگر محترمہ یہ سب اتنا سادہ نہیں ہے۔ وہ تھوڑا جھک کر بولا، آواز مدھم مگر سخت تھی، یہ آپ کا شہر نہیں ہے جہاں قانون بولتا ہے، یہ گاؤں ہے، یہاں قبائلی نظام ہے، یہاں گواہی سے زیادہ طاقت دیکھی جاتی ہے، یہاں سچ بولنے پر گولیاں چلتی ہیں۔ آپ کی بہن نے بھی سچ بولا تھا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ناز نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے کچھ یاد آیا ہو، دل کے زخم ہرے ہو گئے ہوں۔ جہانگیر چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، آپ میرے گاؤں میں مہمان ہیں، میری حویلی میں مہمان ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کی مدد کروں، مگر میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میری بیوی بن جائیں، تو میں آپ کا قانونی محافظ بن جاؤں گا۔ بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہا تھا۔ آپ کی بہن اور اس کے شوہر کو جس نے گولی ماری وہ پھانسی چڑھیں گے، اور حشام بلوچ جس نے یہ حکم دیا اسے معطل کر دیا جائے گا، کیونکہ میں 15 گاؤں کا سردار ہوں۔ اگر یہ معاملہ میری بیوی کا ہوگا تو میری بات کو اہمیت ملے گی، لیکن اگر آپ صرف ایک لڑکی ہیں تو میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ سب کر سکتا تھا۔ ناز بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، الفاظ جیسے اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ بولی، آپ میری اتنی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جہانگیر دل ہی دل میں ہڑبڑایا، کیونکہ عشق ہو گیا ہے تم سے، مگر خود پر قابو رکھتے ہوئے ہونٹوں پر مصنوعی سکون طاری کیا اور نرمی سے بولا، انسانیت کی خاطر آپ میری مہمان ہیں۔ اسی لیے کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ کچھ لمحے سر جھکائے رہی، پھر اچانک نظریں اٹھا کر سنجیدگی سے بولی، مجھے منظور ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے ہر حال میں اپنی بہن کے قاتلوں کو سزا دلوانی ہے۔ جہانگیر نے سر خم کر کے اسے دیکھا، دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی لہر اٹھی۔ ناز کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر چہرے پر عزم تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا۔ دوپہر تک دونوں کا نکاح کافی سادگی سے طے ہو چکا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، مزید ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
سورج کی نرم روشنی آہستہ آہستہ دیواروں پر اتر رہی تھی۔ کوریڈور میں ہلکی ہوا کا گزر ہو رہا تھا جو پردوں کو ہلا رہا تھا۔ جہانگیر آہستہ آہستہ ناز کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم دھیمے اور دل بوجھل تھا۔ وہ ایک فیصلہ سنا کر آیا تھا، انصاف دلوا کر، مگر دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا کہ اگر آج وہ چلی گئی، یہ احساس اس کی جان لے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ناز کے کمرے کے قریب پہنچا، دروازہ مکمل بند نہ ہونے کے باعث اندر کی آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ رک گیا۔ اندر سے ناز کی آواز سنائی دی، ہاں دانش نکاح کیا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں اس کے ساتھ رشتہ بنا لوں گی۔ مسئلہ حل ہوتے ہی واپس لوٹ جاؤں گی، سب ختم ہو جائے گا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، شادی تم سے ہی کروں گی۔ الفاظ سیدھا دل میں اترے تھے۔ ایک لمحے کو وہ ساکت کھڑا رہ گیا، پھر آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، ضبط کیا، لبوں پر زبردستی سکون لایا اور دروازے پر دستک دی۔ ناز نے چونک کر فوراً کال کاٹ دی، چہرے پر ہوائیاں تھیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے دروازہ نوک کیے بغیر نہیں کھولا۔ اس کے انداز میں نرمی اور احترام موجود تھا، مگر چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ کچھ سن چکا ہے۔ میں بس آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ پنچایت کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی جیسے سمجھ نہ پائی ہو۔ آپ کا مقدمہ مکمل طور پر آپ کے حق میں گیا ہے۔ شوٹر کو عدالت کی اجازت سے پنچایت نے پھانسی کی سزا سنائی ہے اور حشام بلوچ کو سرداری سے معطل کر دیا گیا ہے۔ 15 گاؤں کے سامنے اس کی بے عزتی بھی کی گئی۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ ناز کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی، مگر وہ ابھی بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے آسان نہیں تھا، مگر آپ نے ہمت کی اور میں نے صرف اپنا وعدہ نبھایا۔ اچانک ہی ناز اٹھ کر تیزی سے اس کے قریب آئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی، جیسے دل کا بوجھ اتار دیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آواز کپکپانے لگی۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے میری مدد کی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی انصاف نہ لے پاتی۔ جہانگیر ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ ایک پل کو سمجھ ہی نہ پایا کہ کیا رد عمل دے۔ وہ وجود جو اس کے سینے سے لگا تھا، کل تک اجنبی تھا، آج جذبات کا سہارا بن چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دھیرے سے بولا، ناز آپ اکیلی نہیں تھیں، آپ کا درد میرا درد بن چکا تھا۔ ناز نے تھوڑا پیچھے ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مزید بولا، جب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اپنی بہن کے لیے انصاف چاہیے تو میں نے خود سے وعدہ کیا کہ آپ کی جنگ اب میری ہوگی۔ میں نے پنچایت کے ہر رکن سے بات کی، سرداروں کے اجلاس بلائے، ثبوت اور گواہ پیش کیے، اور جب حشام بلوچ نے انکار کیا تو میں نے خود اس کے خلاف گواہی دی۔ اس کی آواز میں فخر اور سچائی تھی۔ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر میں نے صرف آپ کے لیے کیا، کیونکہ میں آپ کی آنکھوں میں وہ سچ دیکھا جس کے لیے لڑا جا سکتا تھا۔ وہ یہ صفائی کیوں پیش کر رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا، شاید اس کو کھونے کے ڈر سے۔ ناز خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر چہرے پر سکون تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جو شخص مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا وہی اصل رشتہ دار ہوتا ہے، چاہے رشتہ زبانی ہو یا دل کا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا۔ اگلی صبح حویلی کے صحن میں ہلکی سی خنکی باقی تھی۔ سورج کی کرنیں ابھرتے ہوئے آسمان پر اپنا رنگ بکھیر رہی تھیں۔ ناز خاموش قدموں سے زینے اترتی ہوئی نیچے لاؤنج میں پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا بیگ تھا۔ سیاہ دوپٹے کے پلو سے اس کی انگلیاں نرمی سے لپٹی ہوئی تھیں۔ چہرے پر سنجیدگی اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ لاؤنج میں جہانگیر کھڑا تھا، جیسے اس کی روانگی کا انتظار کر رہا ہو۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ٹکرائیں۔ ناز کچھ لمحے ٹھٹکتی رہی، پھر بیگ زمین پر رکھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جہانگیر صاحب، میں جا رہی ہوں، وہاں پہنچ کر آپ کو خلا کے پیپرز بھیج دوں گی۔ آپ کا نام خراب نہیں ہوگا، سب کچھ سادگی سے ہو جائے گا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر لہجے میں غیر متزلزل عزم تھا۔ اور تھینک یو سو مچ ونس اگین، آپ نے میری بہت مدد کی، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ جہانگیر نے چند لمحے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ کو دل میں اتار رہا ہو، پھر ہولے سے بولا، میں نے سنا ہے شہر والے کوئی حساب نہیں رکھتے، احسان کا بدلہ احسان سے ہی اتارتے ہیں۔ ناز چونکی مگر دھیرے سے بولی، بالکل اتاروں گی احسان، آپ حکم کریے، کیا چاہیے آپ کو؟ جہانگیر کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چنتا ہو، پھر آہستہ سے بولا، مجھے تم چاہیے ہو۔ ناز کی پلکیں لرزی، وہ ساکت ہو گئی۔ کیا تم ساری زندگی میرے ساتھ گزار سکتی ہو؟ میں مانتا ہوں تمہاری بہن کے ساتھ بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انصاف میں نے تمہیں دلایا، تمہارے لیے میں سب سے لڑ گیا۔ ایک سردار کو اس کی کرسی سے ہٹا دیا،
صرف تمہارے لیے۔ اس کی آواز میں نہ فخر تھا نہ غرور، صرف سچائی تھی۔ کیا تم مجھ سے ایک بار نبھا نہیں کر سکتی؟ ناز کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس نے نظریں چرائیں، سانس بھری اور پھر ہولے سے بولی، میری منگنی ہو چکی ہے، میں آپ کے ساتھ۔ جہانگیر نے بات کاٹ دی، اگر منگنی ہو چکی تھی تو تمہارے منگیتر کو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ کیا وہ آیا؟ کیا وہ تمہارے آنسو پونچھنے آیا؟ ناز خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ بات تو اسے بھی سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ مزید بولا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہر قدم پر کھڑا رہا۔ جب تمہیں سچ بولنے سے ڈر لگتا تھا میں نے تمہیں ہمت دی، جب تمہیں انصاف کی امید نہیں تھی میں نے تمہارا مقدمہ لڑا، اور جب تم نے سب چھوڑنے کا فیصلہ کیا میں تمہارے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا۔ لاؤنج کے کونے میں دادا صاحب، تایا، چاچو، امی اور دیگر حویلی کے افراد خاموشی سے سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ جہانگیر ارد گرد کے ماحول کی پرواہ کیے بغیر بولا، یہ تمہارا فیصلہ ہے ناز، میں زبردستی کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھوں میں نمی تھی، پھر دھیرے سے بولی، اور اگر کبھی آپ نے مجھے دھوکہ دے دیا؟ دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ رکنا چاہتی تھی، دانش ایک سیراب تھا، لیکن سامنے کھڑا شخص ایک خوبصورت حقیقت تھا جس نے کچھ ہی دنوں میں اس کا دل جیت لیا تھا۔ جہانگیر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مر جاؤں گا لیکن تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ ناز کی آنکھیں بھر آئیں، ایک طویل لمحے کے بعد وہ آگے بڑھی، بیگ چھوڑ دیا اور آہستگی سے جہانگیر کے گلے لگ گئی۔ لاؤنج کی فضا میں خاموشی گونجنے لگی۔ بھروسہ انسان اسی پر کرتا ہے جو برے وقت میں ساتھ دے۔ اس کے لب ہولے سے کان کے قریب سرسرائے۔ جہانگیر نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اس کو روک چکا تھا، اس کی مرضی سے۔ یہ لمحہ کسی فتح کا نہیں، کسی جذبے کے پورے ہونے کا تھا۔ نہ کوئی وعدہ تھا، نہ کوئی مجبوری، صرف دو دل تھے جو دکھ کی راگ میں سے بھروسے کا چراغ جلا کر ایک نئی شروعات کرنے جا رہے تھے۔ اور پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا۔ اگلی صبح ہی اس کے ماں باپ آ گئے تھے اور پھر بڑوں کی مرضی سے دھوم دھام سے شادی کی گئی تھی۔ تمام گاؤں کو معلوم ہوا تھا کہ سردار جہانگیر بلوچ نے شادی کی ہے۔